بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آپریشن سندور 2، بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو بڑی دھمکی۔ بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو واضح خبردار کیا ہے کہ آپریشن سندور 2 میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے آپریشن سے بہت سبق سیکھے گئے ہیں اور اب بڑے پیمانے پر حملے ہوں گے جو پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بیان دہلی بلاسٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جب ممکنہ طور پر پاکستان کی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ بھارتی فوج نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم کو کمزور کرنے کا منصوبہ ہے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ حملہ چین کی مدد والے پاکستانی دفاعی نظام کو چیلنج کرے گا۔ دہلی بلاسٹ، بھارت پاکستان پر الزام لگانے کے قریب، رپورٹ کا انتظار۔ دہلی میں کار بلاسٹ سے 13 افراد ہلاک ہوئے، جو 10 سالوں میں سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور بھارت نے تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کی تفتیش کر رہی ہے اور دہشت گردی کے قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے بھی اسلام آباد میں خودکش حملہ آور کا الزام بھارت پر لگایا ہے، مگر بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ اب بھارت پاکستان پر الزام لگانے کے قریب پہنچ چکا ہے اور رپورٹ فائنل ہونے پر جوابی کارروائی کا اعلان ممکن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بھوٹان سے واپس آنا، سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ، حملے کی تیاریاں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی بھوٹان سے واپس آئے تو سیدھا دہلی بلاسٹ کے زخمیوں سے ملنے پہنچ گئے اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی، جبکہ آج شام سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ ہوگی جہاں حملے کی رپورٹ اور جوابی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ مودی نے بھوٹان میں ہی کہا تھا کہ مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی اور یہ میٹنگ فائنل فیصلہ کن ہوگی۔ بھارتی فوج نے راجستھان اور دیگر جگہوں پر بھاری مشقیں کی ہیں جو حملے کی تیاری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ آپریشن سندور کی بنیاد رکھ رہا ہے، جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا H-1B ویزا بیان، بھارت کو ریلیف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، اس لیے H-1B ویزا سسٹم کو بہتر بنانا پڑے گا اور انڈین ورکرز کی ضرورت ہے۔ یہ بیان بھارت کے لیے بڑا ریلیف تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے روکنے کی دھمکی دے رکھی تھی، مگر اب ٹیرف اور دیگر دباؤ ختم ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت نے روس سے تیل کی درآمدات روک دی ہیں، جو امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہے، اور اب مشرق وسطیٰ اور امریکہ سے تیل لے رہا ہے۔ یہ اقدام بھارت امریکہ تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سے ملاقات کا اشارہ بھی دیا ہے۔ سرحدی مشقیں اور ٹریول ایڈوائزری، امریکہ انڈیا کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انڈیا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی کی تیاری کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ برطانیہ اور دیگر ممالک نے سرحد کے قریب سفر سے منع کر دیا۔ بھارتی فوج کی راجستھان مشقیں اتنی شدید ہیں کہ حملہ کل یا ہفتوں بعد ہو سکتا ہے، اور اسرائیل، یورپ اور امریکہ بھارت کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو بھارت نے الزام مسترد کر دیا، مگر اب جوابی کارروائی کی تیاری میں ہے۔ یہ صورتحال ایک بڑی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ٹیکنالوجی کی جنگ اسرائیل اور چینی نظاموں کے درمیان ہوگی۔ دہلی حملے کے بعد بھارت میں جنگی موڈ، مودی نے اہم سلامتی اجلاس طلب کر لیا۔ دہلی حملے کے بعد بھارت میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوٹان سے واپسی پر اپنی سلامتی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں راجناتھ سنگھ، امیت شاہ اور دیگر اعلیٰ وزراء شرکت کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کب اور کیسے کی جائے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے ممکنہ فوجی آپریشن کے تمام آپشنز تیار کر لیے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کو نشانے پر رکھ لیا، جنگی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دہلی حملے کی ذمہ داری براہ راست پاکستان پر ڈال دی ہے۔ سرکاری ہدایات کے مطابق تمام چینلز کو کہا گیا ہے کہ حملے کو پاکستان سے جوڑا جائے تاکہ عوامی ذہن سازی کی جا سکے۔ نیوز چینلز مسلسل آپریشن سندور 2 اور جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے جنگی بیانیہ مضبوط کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے پاکستان پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں، فیصلہ چند دنوں یا گھنٹوں میں متوقع۔ ذرائع کے مطابق مودی حکومت نے تمام افواج سے حملے کے منصوبے طلب کر لیے۔ فضائیہ، بحری اور بحری افواج نے 3 مختلف آپشنز وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نیوی کے ذریعے پہلا حملہ کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی سطح پر ڈرونز تیار کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں بھارت کے ممکنہ حملے کا اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے۔ عالمی سطح پر ہلچل، بھارت حملے سے پہلے اتحادیوں کو اعتماد میں لے رہا ہے۔ بھارت نے دہلی حملے کے بعد کئی ممالک کو ڈوزیر بھیجنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حملے کی صورت میں عالمی برادری مداخلت نہ کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی کو کال اسی پس منظر میں کی گئی تھی۔ عالمی سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت دفاعی رد عمل کے نام پر کارروائی کا جواز بنا رہا ہے۔ ممکنہ حملے سے قبل کئی ممالک کے وزراء خارجہ کے بھارت پہنچنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان 3 سرحدوں پر خطرے میں، بھارت، افغانستان اور ایران محاذ گرم۔ پاکستان اس وقت غیر معمولی جغرافیائی دباؤ میں ہے۔ اب ایک جانب بھارت کی جنگی تیاریاں تو دوسری طرف افغانستان کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ادھر ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بھی خطے کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ پاکستانی بارڈرز پر عسکری نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر بھارت نے حملہ کیا تو علاقائی جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بڑے پیمانے پر فضائی کارروائیوں کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستانی قیادت نے دہشت گردوں کے تازہ واقعات کے بعد بڑا آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے مطابق فضائی اور زمینی کارروائیاں بروقت اور منظم انداز میں کی جائیں گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کارروائیاں دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنائیں گی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر تھا۔ عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ اسلام آباد اور بڑے شہروں میں ہائی الرٹ، اہم شخصیات کی نقل و حرکت محدود۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو بعض عوامی تقریبات میں اس شرکت سے اجتناب کرنے کی ہدایت ہوگی۔ کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی پولیس اور فوجی دستے چوکس کیے گئے ہیں۔ کئی مقامات پر سیکیورٹی چیف اور راستے عارضی طور پر بند کیے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے شہریوں سے بھی ہنگامی اطلاعات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر ملوث عناصر کے خلاف ممکنہ کارروائی کا اشارہ۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ دہشت گرد گروہ اور سہولت کار افغانستان میں پناہ لے رہے ہیں، اور وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ثبوت جمع کیے جائیں گے اور ضرورت پڑی تو افغانستان میں کارروائی قابل غور ہے۔ دوسری جانب افغان حکام کی جانب سے مختلف انداز میں رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ کسی غیر ملکی مداخلت یا تحفظ کو دہشت گردی کے ثبوت کے طور پر قبول نہیں کرے گا، اور یہ مذاکرات اور سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ عسکری آپشنز بھی رکھے گئے ہیں۔ عسکری اور سول قیادت کی مشترکہ میٹنگ آپریشنز کے لیے حکمت عملی حتمی۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ایک مختصر مگر فیصلہ کن ملاقات ہوئی جس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں عسکری قیادت نے آپریشنز کی تیاریاں اور ٹارگٹ پلان پیش کیے۔ سول اور عسکری فورسز نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ مقامی اور بین الاقوامی معاونت نہ ہونے کی صورت میں بھی اکیلے منصوبہ بندی کا عندیہ دیا گیا۔ میٹنگ کے بعد عوام کو سچائی اور یکسوئی کے ساتھ خبردار رکھنے کی بات کی گئی۔ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ملک سے صفایا کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب، ایرانی پاسداران انقلاب کا اہم بیان سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایران میں موجود امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا صفایا کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران میں قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے غداری اور دھوکہ دہی کی مدد سے نیٹ ورک ترتیب دیا گیا تھا۔ رفح کی سرنگوں میں حماس کے جنگجو پھنسے ہونے کا انکشاف، ڈونلڈ ٹرمپ بچانے کے لیے سرگرم۔
غزہ کی پٹی کے علاقے رفح کی سرنگوں میں حماس کے جنگجو پھنسے ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں بچانے کے لیے سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ رفح کی سرنگوں میں محصور حماس جنگجوؤں پر اسرائیل اور امریکہ میں خفیہ رابطے ہوئے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر خصوصی جیریڈ کشنر سے رفح کی سرنگوں میں پھنسے حماس جنگجوؤں کے مسئلے پر تفصیلی بات چیت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کشنر نے نیتن یاہو پر زور دیا کہ ان جنگجوؤں کو اسلحہ چھوڑنے کے بعد محفوظ راستہ دے کر رفح سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ کولمبیا کا امریکہ کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ معطل کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کیریبین میں کشتیوں پر فضائی حملے کرنے پر کولمبیا نے امریکہ کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کا سلسلہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا کے صدر پیٹرو نے امریکی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے غزہ استحکام فورس کے قیام کی قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ اس فورس کو ایک بورڈ آف پیس کے تحت قائم کیا جائے گا، جس کی سربراہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ غزہ استحکام فورس کے بورڈ کے مختلف ذیلی ادارے قائم کیے جائیں گے، جو غزہ میں معاشی بحالی کے پروگرام اور غیر ریاستی گروہوں کو غیر مسلح کرنے کی اقدامات کی نگرانی کرے گی۔ برطانیہ نے پاکستان اور بھارت کے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ برطانوی حکومت نے شہریوں کو پاک بھارت سرحدی علاقے کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا ہے کہ شہری مقبوضہ جموں کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے اطراف سے دور رہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ٹریول ایڈوائزری میں بطور احتیاط ہائی کمیشن نے عملے کو اسلام آباد میں بھی نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایات کی ہیں۔ ٹورنٹو میں ریکارڈ توڑ برف باری، 54 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں غیر معمولی اور ریکارڈ توڑ برف باری نے شہر کو برف کی سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ ماحولیات کے محکمے کے مطابق اتوار 9 نومبر کو ٹورنٹو میں 9.8 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی، جبکہ رات گئی مزید برف باری نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ خیال ہے کہ یہ 1971 کے 1.5 سینٹی میٹر کے سابقہ ریکارڈ کو توڑتے ہوئے 54 سالوں میں سب سے زیادہ 9 نومبر کی برف باری قرار پائی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔